الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ بازی بی سے اسم نام اللہ ال جو رحمان بہت مہربان، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ صحیح احادیث میں اس کا نام فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورۃ الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد، السبع المثانی، القرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب کے نام سے آیا ہے۔ جیسا کہ فاتحہ کی فضائل کی احادیث میں آ رہا ہے، اسماء کی کثرت صورت کے معانی اور مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضائل، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو کہ آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو کہ آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کبھی کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ صحیح مسلم، ولایۃ المسافرین۔ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی، پھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نام سکھاؤں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، الحمد للہ رب العالمین ہی 7 مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ صحیح بخاری، فضائل القرآن۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، ضیافت مینس کے مہمان نوازی نہیں کی، 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ خارجہ بن صلت کے چاچا علاقہ بن سحار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے، تمہارا یہ ساتھی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں لے لو